سیدن فی اولیاء اللہ، اولیاء خدا میں سب سے بڑی ہستی سید اور سردار وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان کرام، یہ قدر یمن سے مولا جب ایک بڑا قافلہ حاجیوں کا لے کے پہنچے نا مکہ میں، تو کافی سارا مال غنیمت بھی تھا، مال غنیمت۔ تو کچھ لوگوں نے تقسیم ہونے سے پہلے جس کے ہاتھ میں جو لگا اٹھا لیا۔ مولا کائنات آئے، پتہ چلا لوگوں نے مال بانٹ لیا۔ علی خشمگین ہوئے، طبیعت میں جلال آئے، فرمایا واپس رکھو، جس نے جو اٹھایا ہے واپس، جس نے جو اٹھایا ہے واپس۔ علی نے ایک ایک شے واپس رکھوائی۔ بندے تیوریاں چڑھائے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ علی نے اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے مال غنیمت سے لیا ہے، علی نے واپس کروا لیا۔ علی ہم پر غضبناک ہوئے، پیغمبر نے فرمایا خاموش، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ علی اپنے لیے غضبناک نہیں ہوتا، اللہ کے لیے غضبناک ہوتا۔ یہ مال غنیمت کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی جو تاریخ ہے نا، یہ بڑی قدیم ہے۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے مواقع ہیں۔ جنگ حنین میں پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا، پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا اور مہاجرین کو زیادہ عطا کیا، چند بندوں کو۔ قبیلہ انصار جو ہے وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ پیغمبر نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اگر میں رسول انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ آپ نے انہیں اتنا دیا، اتنا دیا۔ پیغمبر مال غنیمت مہاجرین انصار کے درمیان اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کی مدد کی، آج اسلام مضبوط ہوا ہماری وجہ سے۔ پیغمبر نے فرمایا خاموش، مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نے پناہ دی، لیکن اللہ کی توحید تمہیں کس نے سکھائی؟ دین اسلام تجھے کس نے دیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہیں مال چاہیے، سونا چاندی چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے؟ بڑا جملہ پیغمبر نے کہا، مال چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے، درہم و دینار چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے؟ بس پیغمبر کا یہ جملہ دلوں کو چیر گیا، آنکھیں برسنے لگی، کہا یا رسول اللہ مال دنیا ہے چلا جائے، ہمیں تو آپ چاہیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، مال غنیمت، پیسہ، مال دنیا کوئی حقیقت نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ شیر ہے تو آپ سے سوا شیر بھی کوئی ہے۔ اس بات پر فخر نہ کیا جائے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، اس بات پر فخر کیا جائے کہ میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔ اس بات پہ فخر کیا جائے، پیسے کے اوپر فخر نہیں، قوم و قبیلے کے اوپر فخر نہیں، حسن و جمال کے اوپر فخر نہیں۔ ہر شے عارضی ہے، یقین مانیے جگر چھلنی ہوتا ہے۔ اپنے برادر عزیز فضل عباس شیرازی جوان میرے بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، نشست و برخاست بھی تھی، این بھری جوانی میں دنیا چھوڑ دیا۔ کسی نے سوچا بھی تھا کہ یوں ہو جائے گا؟ نہیں سوچا۔ اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ چند دن گزارے ایسے جائیں جیسے علی فرماتے ہیں اگر تو زندہ ہو تو لوگ تیرے ملنے کے مشتاق ہو، اگر مر جائیں تو لوگ تجھ پر گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور معاشرے میں اپنا ذمہ دارانہ کردار، فضل عباس ایسا ہی تھا، اویئرنس رکھتا تھا عالم اسلام کے حالات پر۔ جب بھی ملاقات ہوتی بتاتے قبلہ شام میں یہ صورتحال، عراق میں یہ صورتحال، فلاں مقام پہ یہ ظلم، داعش کو وہاں پہ شکست۔ اتنا صاحب بصیرت، صاحب مطالعہ اور دنیا کے حالات سے ٹچ رہنے والے جوان وہ ملت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ میں یہ خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کا ذمہ دار جوان
وہ دن اور رات اس کی صبح ہوتی ہے تو عالم اسلام کے حالات کے لیے، اگر اس کی شام ہوتی ہے تو اویئرنس میں رہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، جا کہاں رہے ہیں۔ اختتام کا وہ لمحہ کب آئے گا؟ جب 12واں لال ولایت کا دنیا میں آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جو ظلم و جور سے بھرتی جا رہی ہے۔ انسانیت اپنی پستیوں میں اتھاہ گہرائیوں سے نیچے نظر آ رہی ہے، اور کہیں پہ انسانیت ملائے اعلیٰ تک پہنچتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی فکر اور سوچ کو وہ ذمہ دارانہ بنایا جائے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ دنیا میں آتے ہیں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ اللہ نے بھیج دیا ہے، بس آ گئے دنیا میں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جیسے ساون کی بارش کے بعد گھاس پھوس اگاتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں۔ لیکن مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ فقط علی اور حسین کے لیے، وہ زہرا زادیوں کے لیے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کی ہر نعمت ایک طرف ہے، غم حسین کے آنسو کی نعمت ایک طرف ہے۔ میں چند جملے بس عرض کروں گا۔ مجھے حکم دیا تھا سید ظفر شاہ صاحب نے کہ جناب زینب کی جوڑی کے تو جملے، شب عاشور ہر ماں اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ اس رات میں ہر ماں کا بیٹا اس کے پاس تھا، ہر بہن کا بھائی اس کے پاس تھا، لیکن عاشور کے دن کسی ماں کا بیٹا اس کے پاس نہ تھا، کسی بہن کا بھائی اس کے پاس نہ تھا۔ زینب اولیاء شب عاشور اون محمد کو تیار کر رہی ہے کہ بیٹا کل جب میدان میں جانا تو یوں لڑنا کہ دنیا پکار اٹھے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ عزاداروں، قیامت خیز رات گزری، صبح ہوئی، ہدیوں پہ ہدیے آ رہے ہیں۔ ایک جوان جاتا ہے، فوراً لاشا واپس۔ جناب زینب کہ یہ دونوں شہزادے اون محمد حسین کے بھانجے، امامے چھوٹے چھوٹے پہنے ہوئے، ننھی تلواریں حمائل کیے ہوئے حسین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے مولا حسین، ہمیں موت کی اجازت دیجئے۔ حسین نے اللہ جانے کیسے بھانجوں کو دیکھا حسرت سے، فرمایا کیا ماں سے پوچھ کے آئے ہو؟ پیچھے سے آواز آئی، حسین اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ جانے زینب کی یہ قربانی آئی جب میدان میں، عزیزوں دونوں شہزادوں نے بے پناہ جنگ کی، اتنا جنگ کی کہ لڑتے لڑتے فرات کے کنارہ آ گیا، اور نے کہا محمد بھیا ماں نے منع کیا تھا دریا کے کنارے نہ جانا، حسین پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، تم پہلے پانی نہ پینا۔ عزاداروں دونوں شہزادے پیاسے پلٹے، بے پناہ جنگ کی، اتنی جنگ کی کہ شمر پکارا کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے فوجیں امڑ آئی، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ بالآخر دونوں شہزادے زین سے جب گرے، آواز دی آقا آخری سلام۔ حسین نے کہا باز جلدی سے اٹھ، مقتل میں آ، لاشا ایک نہیں لاشیں دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں آئے حسین اور عباس، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا، لے کے چلے ہیں گنج شہداء کی طرف، خیام کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ عزاداروں صبح سے معمول یہ تھا، جب بھی کسی جوان کا لاشا آتا، علی کی بیٹی زینب بڑھ کر استقبال کرتی، بسم اللہ پڑھ کے وہ ہدیہ لیتی، لیکن جب اپنے بچوں کے لاشے آئے، زینب کا نام و نشان نہیں۔ حسین نے پوچھا اما فضا زینب کہاں تھا؟ آقا پشت خیمہ پر آئے، پشت خیمہ پر دیکھا، زینب سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی ہے شکرا شکرا حقاً حقا، مالک تیرا شکر ہے، تو نے زینب کی قربانی
الا رحمت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم الظالمین